بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ شان، جہاں ملتا ہے معلومات کا خزانہ بے شمار۔ ناظرین، قرآن مجید میں کچھ ایسے خاص حروف نازل ہوئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی حقیقت عام انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا الف لام میم، تو سوال یہ ہے کہ یہ تینوں حروف آخر کیا راز رکھتے ہیں؟ اہل معرفت انہیں روحانیت کے دروازے کی چابی کہتے ہیں۔ عام انسان کے لیے یہ صرف 3 حروف ہیں، لیکن عارفین کے نزدیک یہ ذات باری تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ الف لام میم ایک پردہ ہے جو اللہ نے اپنی ذات پر ڈال رکھا ہے۔ ان 3 حروف میں ہر حرف ایک جہان چھپائے ہوئے ہیں۔ بعض اہل بدن کے مطابق الف اللہ کی ذات، لام لوح محفوظ اور میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں یہ تینوں حروف کائنات کا خلاصہ بنتے ہیں۔ کچھ اہل معرفت کہتے ہیں ان میں حضرت آدم سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی امتوں کے راز چھپے ہیں۔ قرآن کی آیات جب بے ایمان لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے تو یہ حروف ان پر کیسے ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ قرآن میں نازل ہوئے ہیں اس لیے یقیناً اللہ نے اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہ 3 حروف صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں اور اس کی حکمت کے اشارے ہیں۔ ان کے معنی سمجھنے کے لیے محض عقل کافی نہیں بلکہ دل کی آنکھ، روح کی روشنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ الف لام میم کو اسرار و رموز کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، آج ہم ان راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز بھی انہی 3 حروف سے ہوتا ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ان کے رازوں تک رسائی صرف متقی لوگوں کو ملے گی۔ اس لیے تقوی کو سمجھنا لازمی ہے۔ متقی کون ہے؟ وہ جو دنیا کی لذتوں پر نہیں رک جاتے بلکہ اپنے دل و دماغ اللہ کے نور سے منور کرتے ہیں۔ اس سفر کے لیے انسان کو اپنے 5 حواس پر قابو پانا ہوگا۔ ایک سماعت جسمانی ہے جو دنیاوی آوازیں سنتی ہے، دوسری روحانی ہے جو دل اور وجدان کی آواز سنتی ہے۔ یہی سماعت مکاشفہ اور مراقبہ کے ذریعے بیدار ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ بصارت، ظاہری آنکھ سے دنیا نظر آتی ہے لیکن باطنی آنکھ سے دوسرے جہان کھلتے ہیں، یہی اصلی بصارت ہے۔ تیسرا حصہ لمس، جب جسم درد میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان دوا کی تلاش کرتا ہے لیکن یہی درد کئی بار اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ چوتھا حصہ شامہ یعنی سونگنا، یہ محض خوشبو یا بدبو کے لیے نہیں بلکہ اگر بیدار ہو تو روحانی لطافتوں کو پہچاننا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو کو محسوس کی۔ پانچواں حصہ ذائقہ، یہ محض کھانے کے ذائقے نہیں پہچانتا بلکہ حلال و حرام کے فرق کو بھی بتا دیتا ہے۔ یہ ذوق اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ان 5 حواس کو بیدار کر کے ہی متقین بنتے ہیں، اور یہی لوگ الف لام میم کے بھید جان سکتے ہیں۔ جب انسان اپنے حواس پر قابو پا لیتا ہے تو وہ مقام تقوی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جب بندہ میرے قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان تقوی کے لباس میں ڈل جاتا ہے، پھر قرآن کے راز اس پر کھلنے لگتے ہیں اور ہدایت کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ یہی علم الیقین کا منزل ہے جس کا ذکر سورۃ التکاثر میں کیا گیا ہے۔ پھر عین الیقین کی منزل آتی ہے جہاں انسان حقائق کو آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد حقیق الیقین کی منزل ہے جو سورۃ الواقعہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو وہم و گمان سے پاک ہے، جس میں صرف روشنی اور سچائی ہوتی ہے۔ یہ منازل صرف اہل تقوی طے کر سکتے ہیں۔
وہی لیلۃ القدر جیسی راتوں کو تجلیات کو محسوس کرتے ہیں، نور الہی کو سنتے اور دیکھتے ہیں اور اللہ کی خوشبو کو پاتے ہیں۔ ان پر قرآن کے بھید کھلنے لگتے ہیں اور الف لام میم کا راز ان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ راز اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اہل معرفت کے مطابق الف اللہ کی عزت اور پوشیدہ خزانہ، لام لسان الحق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس، میم نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کا راز ہے۔ اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو مخلوق پیدا کی اور پھر اپنے محبوب کے ذریعے پہچانا گیا۔ یہی لام ہے جو رسالت کی زبانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کلمہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفت نہ کراتے تو انسان اللہ تک نہ پہنچ پاتا۔ میم وہ نور ہے جو سب سے پہلے تخلیق ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا۔ یہی نور الف لام میم کے میم میں چھپا ہے۔ اس نور کے بغیر حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ قرآن کہتا ہے میری طرف وسیلہ تلاش کرو، اور وہ وسیلہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص نے پلک جھپکنے سے پہلے دور کا تخت حاضر کیا، حالانکہ اسے کتاب کا تھوڑا علم دیا گیا تھا۔ سوچیں جس کے پاس پوری کتاب ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ذات صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان کی توجہ کے بغیر کوئی معرفت الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور وہ رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہے تو راستہ کھل جائے گا، الف لام میم کا بھید بھی ظاہر ہوگا اور تقویٰ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہی راز قرآن کی روح ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان منازل کو طے کرنے کی توفیق دے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔